لباس فطرت کا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ شرم و حیا اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے، اور عورت میں مرد کے مقابلے میں یہ دولت زیادہ ہوتی ہے۔ بدفطرت جب آدمی کی زندگی میں بڑھتی ہے تو لباس بھی گھٹنے لگتا ہے۔ تو ایک مخلوق تو وہ ہے کہ جو لباس کا بوجھ ہی محسوس اسے برداشت نہیں ہے، چھوٹا باریک برداشت۔ اور اب ایک بڑا طبقہ ایسا ہے بدقسمتی سے، مغربی نظام تعلیم اور اس ماحول کا اثر ہے، اور مغربی ذرائع ابلاغ سے مستقل رابطہ اور تعلق اور اس سے انسیت ہے کہ ان کے ہاں بھی لباس ایک مصیبت بننے لگ گئی۔ پہلے مشرقی بچیاں ایسا لباس نہیں پہنتی تھی، اور مشرقی گھروں میں ایسا لباس نہیں پہنا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جس ماحولوں میں وہ بچیاں جاتی ہیں اور جو گھر مختلف اسکرینوں پر ان کے زندگیوں میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور مسلسل وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتی رہتی ہیں، تو اس کا اثر ان کے جسم کے لباس پہ آ گیا۔ اب بس اوقات مشرقی اور مغربی بچیوں کے لباس میں فرق ختم ہو گیا، مسلمانوں میں اور غیر مسلم بچیوں کے درمیان فرق لباس کا ختم ہوتا چلا جا رہا، پتہ نہیں چلتا یہ ہندوؤں کی بچی ہے، مسلمانوں کی بچی ہے، عیسائیوں کی بچی ہے، مسلمانوں کی بچی ہے۔ اس نظامی تعلیم اور اس ماحول کا یہ اثر ہے جو بچپن میں اس بچی کی زندگی میں آتا ہے، اور پھر وہ جو چیزیں دیکھتی رہتی ہے، ظاہر ہے نیٹ پہ بیٹھی ہے، فیس بک پہ بیٹھی ہے، اس نے ڈرامے دیکھنے ہیں، اس نے گندگیاں دیکھنی ہیں، وہ ایک تہذیب سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک زندگی سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک معاشرت انہیں دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ چیز جب ان کی زندگی پھر بڑے منع بھی کریں تو کہتے ہیں بڑے پاگل ہیں، دور کون سا ہے اور بڑے کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ غلطی بڑوں کی یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ گندگی ان کے اندر ڈالنے کے لیے ماحول مہیا کیا جاتا ہے، وہ زہر یہ اندر لے لیتی ہیں، پھر اگر منع بھی کریں تو کہتے ہیں ماں باپ بیوقوف ہیں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے اور یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مغرب اور مشرق کے لباس میں جو فرق، ایسا نہیں ہے لباس میں مسلمان آزاد نہیں، جو چاہے پہن لے، جو من میں آئے پہن لے، نا ایسا نہیں ہے۔ شریعت جو ہے اس کا احاطہ پوری زندگی پر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پوری زندگی پر محیط ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے کوئی خاص رنگ نہیں دیا، کوئی خاص حیت نہیں بتائی لباس کی، لیکن اس کی حدود بتائے ہیں، اس کے حدود بتائے ہیں کہ یہ حد ہونی چاہیے، اس سے حد آگے یہ لباس نہیں ہوگا، یہ آگے لباس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے لباس پہنے ہیں، ٹھیک ہے مردوں کے لیے سفید لباس کو پسند فرمایا، لیکن آپ نے مختلف کلر کے لباس پہنے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سستے اور مہنگے لباس بھی آپ نے استعمال فرمائے ہیں، لیکن کچھ حدود اور کچھ شرائط بتا دی ہے کہ یہ چیزیں لباس میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو وہ لباس نہیں رہے گا۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں بتایا کہ ایسا کپڑا جائز نہیں ہے جس سے جسم نظر آئے۔ اب جسم نظر آئے مختصر اتنا ہے کہ اس کے بازو کھلی ہوئی ہیں، اس کا گردن کھلی ہوئی ہے، اس کا سینہ نظر آ رہا ہے، یا اتنا چست ہے کہ جسم کی ساری چیز پہنی ہوئی ہے اور یہ عام ہوتا چلا جا رہا، اس کی ساری حیت نظر آ رہی ہے، یا اتنا باریک ہے کہ اندر اس کا سارا جسم جل گیا۔ بے دین لوگ دنیا کے تن مفادات کے لیے جس انداز سے تشہیر کی جاتی ہے لباس کی، تو وہ کون سا لباس اور کس انداز کا لباس انہیں پہنا ہوتا ہے، بچیوں کے لیے آج کل وہی آئیڈیل ہے اور وہی نمونہ ہے، اور ویسے ہی لباس پہننے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایسا لباس بیچنا بھی گناہ، سینا بھی گناہ اور پہننا بھی گناہ، کہ ایسا باریک لباس اگر بنایا ہے تو وہ اس کی آمدنی خطرے میں، اس کی آمدنی مشکوک،
اس کی آمدنی مشکوک ہو جائے گی. تو یہ بے لباسی آہستہ آہستہ مشرقی ماحول کے اندر بھی اور مسلمانوں کے ماحول کے اندر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تلقین فرمائی ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے جسم نظر آتا.